بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص المفتاح کے جو ہم نے سوالات مقرر کیے تھے ان میں سے آج ہم احوال الاسناد الخبری کے تحت جو ہمارا سبق ہے اصل کتاب تلخیص المفتاح کا، اس کے ہم نے جو ہے اس کے سوالات اس طرح سے ترتیب دی ہیں آپ کے سامنے کہ پوری کتاب جہاں تک یہ اس کا باب ہے وہ باب بھی اس کے اندر موجود ہو جائے گا اور پورے طور پر شامل ہو جائے گا، اور آسانی سے اس طرح سے سوال و جواب کی صورت میں آپ کے لیے وہ سبق یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھیے، سب سے پہلے سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مخبر کا اپنی خبر سے مخاطب کو فائدہ دینے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 2، خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تعریف اور مثال بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 3، غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار کر کلام کرنے کی مثال وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 4، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتارنا، منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 5، حقیقت عقلیہ کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 6، حقیقت عقلیہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تعریف اور مثال کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مجاز عقلی کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 8 ہے، درجہ ذیل مثالو عیشۃ راضیۃ، سیل مفعم، شعر شاعر، نہارہ صائم، نہر جار، بن الامیر المدینہ۔ ان تمام مثالوں میں مجاز عقلی کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 9، اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ، کر الغداۃ و مر العشی۔ اس شعر کا ترجمہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس شعر میں مجاز عقلی ہے یا حقیقت عقلی۔ سوال نمبر 10، میز عنہ قنزع عن قنزع الہ۔ شعر یہ پورا مکمل کریں، ایک مصرع یہاں پر شعر مکمل کر کے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 11، طرفین کے اعتبار سے مجاز عقلی کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ یعنی یہاں پر ہوگا طرفین کے اعتبار سے مجاز عقلی کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 12، اپنی کتاب میں موجود قرآن پاک کی آیتوں میں مجاز عقلی کی وضاحت کریں۔ کتاب میں موجود ہیں قرآن پاک کی آیتیں، وہاں سے وضاحت کرنی ہے۔ سوال نمبر 13، کیا مجاز عقلی صرف جملہ خبریہ کے ساتھ خاص ہے یا جملہ انشائیہ میں بھی ہوتا ہے؟ اگر شق ثانی منظور ہے، یعنی اگر جملہ انشائیہ میں بھی ہوتا ہے تو مثال بھی دیں۔ سوال نمبر 14، کیا مجاز عقلی کے لیے قرینہ ضروری ہے؟ اگر ہے تو قرینے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 15، مجاز عقلی کی معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 16، استعارہ مکنیہ اور استعارہ تخیلیہ کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 17، سکاکی کا مجاز عقلی کے متعلق کیا قول ہے؟ کتاب کی روشنی میں پوری بحث سپرد قرطاس کریں۔ تو یہ آج جو ہم نے احوال الاسناد الخبری کے تحت جو ہم نے سوالات آپ کے سامنے مقرر کیے تھے، وہ ہم نے 17 سوال قیام کیے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری جو اصل کتاب کا جو یہ ہیڈنگ احوال الاسناد الخبری کے تحت جتنے کتاب کے اندر آتے ہیں،
ان کے جوابات آپ حاصل کر کے لکھیں گے تو آپ کو پورا سبق آسانی سے ان سوال و جواب کی صورت میں یاد ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ یاد کر سکیں گے۔ تو آپ کو ہمارا یہ سلسلہ آج کا کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔